السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں، آج کی گفتگو کا عنوان نوجوانوں سے متعلق محبت رسول کے تقاضے اور ان تقاضوں کو کس انداز میں پورا کیا جائے۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت، آپ کی عزت، آپ کی تکریم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مختلف انداز میں مسلمان عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرنے کا۔ تو میرے بھائیو، دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ شریعت میں ہمیں کس انداز میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اس چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج انہی چیزوں کی طرف مختصراً آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بھی نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہی نہیں ہوگا، آپ کی شریعت کو نہیں مانا جائے گا، تو پھر چاہے کوئی بھی انسان محبت کا دعویٰ کرتے رہے، اس کا دعویٰ نامکمل ہے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لے کر کے آؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور جو امی ہے اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ رب العالمین پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر نوجوان بھائیوں، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں ہوگا، چاہے انسان جتنا دعویٰ کرے وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، جو بڑے بڑے مال پیسہ والے تھے، ان کے پاس طاقت تھی،
ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں انہوں نے آپ کے لیے دشمنی مول لی کہ اگر میرے بھتیجے کی طرف کوئی انگلی بھی کرے گا تو اس کی انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے انتہائی محبت کرتے تھے آپ کے چچا، اور اس محبت کا تقاضا تھا کہ جب انتقال ہوتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے آپ کے چچا کا، تو اللہ کے نبی آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا اب ٹائم پورا ہونے کو ہے، آپ مر رہے ہیں، آپ کا آخری ٹائم ہے، آپ نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، آپ زبان سے کہیے، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیجیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ درخواست کرتے رہے کیونکہ آپ کو ان سے بہت پیار کا محبت تھی، آپ کا سپورٹ کیا تھا انہوں نے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہاں جائیں گے آپ کے چچا؟ جہنم کے اندر جائیں گے اور عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں تھا، تو محبت، آپ کی سپورٹ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو کیا پتا چلا آپ کو اس واقعے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے محبت کا تقاضا ہے، آپ کی تعظیم کا جو تقاضا ہے وہ ایمان ہے، آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی شریعت کو مانا جائے، آپ کو آخری نبی مانا جائے۔ دوسری مثال اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ عنہ جو کافر تھے، مشرک تھے، ایمان ابھی تک نہیں لائے تھے، تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، ایک روز آپ کو ڈانٹا پھٹکارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی گئی۔ یہ گھر سے نکلتے ہیں اور ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، آپ کے احترام میں کمی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ حضرت حمزہ نے ان کو اتنا ڈانٹا، ان کو یہاں تک کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو تمہارا سر، تمہاری گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے گا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں ابھی آ رہا ہوں ابو جہل کے پاس سے، انہوں نے آپ کی عزت میں آپ کے لیے چند الفاظ ادا کیے ہیں، میں ان کے پاس سے چل کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے حمزہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک تم مجھے آخری نبی نہیں مانتے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں اچھا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے؟ کہ ہاں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری شریعت کو مانو، مجھے آخری نبی مانو، میرے قرآن کو تسلیم کرو، میرے دین کو تسلیم کرو، تب میری مدد ہوگی۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب بات بنی ہے، اب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے دین سے محبت کرتے ہیں، مجھ پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دراصل حقیقی محبت کا تقاضا میرے بھائیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مکمل طور پر ایسے ہی ایمان لایا جائے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ نوجوان ساتھی، سب سے اہم ضرورت، ہم محبت کا دعویٰ کرتے رہے لیکن اللہ کے نبی پر ایمان ہمارا ابھی نامکمل ہے۔ ہم قادیانیوں کو مانتے ہیں جو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی آخری نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آنے والا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ دشمنی رکھتا ہے۔ دوسرا محبت کا تقاضا نوجوان ساتھیوں، بزرگوں،
ماؤ بہنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تکریم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھنے کا مقصد، مطلب میرے بھائیو، آپ کی تعظیم اسی طریقے سے کی جائے، آپ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم جتنا دیا ہے۔ عشاء کی نماز کے اندر 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔ اگر اب ہم 5 پڑھنے لگیں، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ کے نبی نے 4 بتایا ہے اسی پر عمل کرو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ یہ تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے نبی کی تعظیم ایسے ہی نہیں کریں گے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تعظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، سورہ حجرات، اس کے اندر آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی کی عزت و احترام کا تو یہ مقام ہے، اگر جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تم اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ نبی موجود ہے، اگر تم اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس چیز کا تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کی تعظیم اور آپ سے محبت کے لیے میرے بھائیو ایک واقعہ آپ سنیے۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ آتے ہیں نوجوان، اور اس کے بعد تیز تیز آواز کرتے ہیں مسجد نبی کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ حضرت عمر ان کو بلاتے ہیں کہ ادھر آئیے نوجوانوں، ادھر تشریف لے کر کے آئیے۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو؟ کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا اگر تم مکہ کے مدینہ کے ہوتے، اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں اتنا پیٹتا کہ تمہیں کوئی پہچاننے والا نہیں بچتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ مسجد نبوی ہے، تم اللہ کے نبی کا احترام نہیں کرتے کہ تم مسجد نبوی کے اندر اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ واللہ اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں بہت پیٹتا، تمہارے بہت کوڑے لگاتا، لیکن بخش رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم ہمارے مہمان ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی محبت کا میرے بھائیو یہ تقاضا تھا۔ یہ صرف زبانی نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام اس کو عملی طور پر انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اہم چیز آپ کو بتانا ضروری ہے اس موضوع کی مناسبت سے، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طریقے سے نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولی، کہ تم میرے مقام کو
اتنا نہیں بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھایا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ وہ ایک اللہ کی ذات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو۔ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ تین چیزوں سے مل کر ایک خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور رب العالمین اللہ تعالیٰ، ان تین سے مل کر ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ تم میرے مقام کو ایسا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام بڑھا دیا، جو رب نے انہیں نبی بنایا تھا، جو پیغمبر بنایا تھا، جو نبوت سے نوازا تھا، اس سے بڑھ کر لوگوں نے انہیں خدا بنا دیا، رب بنا لیا، ایک اللہ کو انہوں نے نہیں مانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشر مانتے ہیں، یہ ایک اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما انا عبد، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرح میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بازار میں جاتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح عبادت کرتا ہوں، میں تم سے الگ جدا نہیں ہوں، مجھے بھی موت آنے والی ہے۔ جیسے اور انبیاء کرام چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ کہ تم مجھے نور من نور اللہ کہو۔ جب میرا نام آئے تو تم انگوٹھا چومنے لگو۔ ہمارے ہی بھائی جو ہم میں سے ہی ہیں، جن کا نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ان کا بھی انتقال ہوگا اسی قبر کے اندر انہیں بھی دفنایا جائے گا۔ ان کا کعبہ ایک، ان کا حرم ایک، میرے بھائیوں وہ بھی اسی کلمے کو پڑھتے ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ آدم کی اولاد ہیں، لیکن چند لوگوں نے اس امت کو انتشار کے اندر برپا کیا، ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، صحیح دین سے انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کے یہاں بعض لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ کے نبی تو کہہ کر گئے ہیں انما انا عبد، میں ایک بندہ ہوں، تمہاری طرح ہوں، بس یہ ہے کہ آپ کا مقام ہم سے بڑھ کر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں، ہاں انسان ہماری طرح تھے، لیکن آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا احترام، اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کا مقام و مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کے مقام کو جاننا ہے میرے بھائیوں۔ مکہ کے اندر ایک پہاڑ تھا، ایک پتھر تھا، انی رأیتہ حجرا بمکہ، کہ میں نے مکہ کے اندر ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی کا مقام کیا تھا؟ کان اجود الناس، اللہ کے نبی تمام لوگوں سے سخی تھے، لوگوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے عظیم تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن میں موجود ہے۔ جیسا قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا کہ آپ نئی نویلی دلہن سے زیادہ شرمایا کرتے تھے، حیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی کے اندر جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ اتنی عظیم خوشبو تھی، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسی خوشبو کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں دیکھی گئی۔ یہ نبی کا مقام تھا میرے بھائیوں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم سے بڑھ کر میرے بھائیوں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم دین کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم غوث اعظم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی تو ایک نور تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی پردہ کر گئے ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون،
آپ بھی مر جائیں گے جیسا کہ آپ سے پہلے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ نہیں کر گئے، اب ہماری طرح تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر یہ سوال ہے ان کے ذہنوں کے اندر کہ یہ لوگ نبی کا احترام نہیں کرتے، میرے بھائیوں ہم تو نبی کا احترام اتنا کرتے ہیں، جہاں نبی کی ایک حدیث ملتی ہے وہاں ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں، اب ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہمارا امام ہمیں مل گیا۔ اس دنیا کا سب سے عظیم امام، سب سے بڑا امام کون ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں رب نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی تو نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی قبر پر پہنچیں، ہم مدینہ تشریف لے کر کے جائیں، اللہ آپ سب کو توفیق دے، اللہ آپ کو حاجی بنائے، آپ کو نمازی بنائے، آپ کو مسلمان بنائے۔ میرے بھائیو وہاں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس پہنچنے کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا، آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے کہا لا تجعلوا قبری وطنا، کہ مسلمانوں سن لو کان کھول کر، تم میرے مقام کو، میری عزت اتنی زیادہ نہ کرنا یہاں تک کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا، بت نہ بنا دینا کہ تم میری قبر کو سجدہ کرنے لگو، اس چیز سے مجھے دور رکھنا، میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، لیکن اتنا مجھے مقام نہیں دینا کہ تم میرا مقام اللہ سے ملا دو۔ لوگ 12 ربیع الاول آتا ہے، ہمارے بہت سے بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، الگ نہیں ہیں، وہ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی اسی کعبہ کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہو۔ وہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو جلوس نکالتے ہیں، گھروں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، بیچارے وہ معصوم ہیں، بہت سو کو نہیں پتا ہے، ان تک صحیح تعلیم پہنچنے ہی نہیں دی لوگوں نے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ بیچارے اس دنیا کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہیں چلا جانا، فلاں مولانا کو مت سن لینا، فلاں مدنی صاحب کو مت سن لینا، فلاں شیخ کی تقریر مت سن لینا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں جھنڈی لگا لینے سے کیا اللہ کے نبی سے محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم نقش و تعویذ کرتے ہیں، ہم دین کو اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، پھر ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کریں تو نوجوان بھائیوں، ماں بہنوں بتاؤ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ پورا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور رسول کے اندر جو فرق ہے اس فرق کو ہم ملحوظ رکھیں۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ کے بعد سب سے عظیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو وہیں پر رکھیں۔ اذان کے اندر پہلا اللہ کا نام آتا ہے، اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب ایک مسلمان ہوتا ہے انسان تو پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے۔ تو پہلا مقام ہمارے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ہم سب اس کی مدد سے ہیں، وہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ اگر کوئی نبی سے مدد مانگے، مدینہ جا کر اللہ کے نبی سے اولاد طلب کرے، جو قبر میں موجود ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود محتاج ہو گئے ہماری دعاؤں کے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو جو دین ہمارے درمیان اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، اس دین پر عمل کرو، شرک سے بچو، قبر سے، مزارات سے بچو۔ قبروں پر جا کر بکرا ذبح کرتے ہیں، ایک تو اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، دوسرا سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے انسان کے لیے
کہ اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے جو وہ کما رہے ہیں، یعنی شرک، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے رب ہونے میں جس کو شک ہوگا، میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں جس کو شک ہوگا، جو دوسری چیزوں کو پکارے گا، قبر والوں کو پکارے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان ساتھیوں، دوسرا محبت کا تقاضا کیا سمجھا آپ نے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے ہی کی جائے جیسا ہمیں حکم دیا گیا، اس سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہ کریں۔